السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دو کوسچن ہے بار بار ویورز پوچھتے رہتے ہیں۔ فرسٹ کوسچن ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سیکنڈ کوسچن ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز کس کو پڑھنا چاہیے؟ تو آئیے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو دھیان میں رکھیں، جہاں تک ہو سکے کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھیں زمین پر۔ دوسرا اصل آپشن یہی ہے، ڈائریکٹ کرسی کا سہارا نہ لیں، کرسی کا استعمال بالکل بھی نہ کریں ڈائریکٹ۔ ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی ہے فوراً کرسی پکڑ لیتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ غلط رواج ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پرابلم ہے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ آج کل مسجدوں میں اتنی کرسیاں ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کوئی ہال ہے۔ کسی حالت میں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ مسجد کی کوئی اچھی حالت دکھائی دے رہی ہو۔ ہم نے کیسی حالت بنا دی مسجد کی۔ مسجدوں میں کرسیاں لائن سے بچھا کر رکھنا یہ مسجد کی شان نہیں ہے۔ ہاں، اگر واقعی بیماری ہو، کوئی بندہ نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، نہ زمین پر بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے، اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لیا تو بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر یا بیماری سے شفا حاصل ہونے میں دیر لگ سکتی ہے، تو اس وقت کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اچھا، سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہو گیا ہے، ایک کو دیکھتے ہیں کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے تو دوسرے تیسرے بھی کرسی اٹھاتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں اسی پر بیٹھ کر۔ پھر تو یہ فیشن ہو گیا، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں بھی اپنی اکڑ اور ہیکڑی دکھاتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، بالکل ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، پھر بھی ہمیشہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا اور سمجھایا تو کہنے لگے، اچھا یہ بندہ میری فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ دراصل ایک بندہ تھا، ان کے ساتھ کوئی پریشانی تھی تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا، تو وہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ بندہ میری فیکٹری میں کام کرتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اور میں اس کے بغل میں نیچے پڑھوں گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ایسے ہی لوگ اسلام سیکھیں گے، اسلام کو فروغ دیں گے؟ ارے مسجد ہی تو ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی مل جل کر صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، جو پہلے آیا وہ آگے بیٹھ جائے، جو پیچھے آیا آگے ان کی گنجائش نہیں ہے، اگر جگہ نہیں ہے تو پیچھے بیٹھے وہ۔ چاہے اسے کوئی بھی، جو بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی بھی پیچھے کی صف میں نہیں بھیج سکتا ہے۔ سب کے لیے صفیں برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سمجھیے تو اسے۔ اس لیے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہے تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، اور اگر کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود چیئر کا سہارا لیتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پرابلم ہو تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں پریشانی ہے، بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے، یا یہ خطرہ ہے کہ اگر میں زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھا تو بہت دیر سے میری بیماری دور ہوگی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ کرسی کا سہارا لے۔ تو جس کو واقعی میں پریشانی ہو تو وہ کرسی پر نماز کس طرح ادا کرے، تو آئیے اسے بھی سیکھتے ہیں، بلکہ پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا۔ تو بہت آسان ہے، تو پہلے نیت باندھ لیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ نیت ہم نے باندھ لیا، اسی طرح میں نیت باندھنی ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ، کوئی سورت ملا لیں، جتنی بھی چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ ساری چیزیں پڑھنی ہے۔ بس ہمیں فرق کرنا ہے رکوع اور سجدہ میں۔ بہت سارے حضرات رکوع اور سجدہ سیم کرتے ہیں، اتنا رکوع میں جھکے تو اتنا ہی سجدہ میں جھکتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے، غور سے سنیے۔ ہم رکوع میں جتنا جھکتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ سجدہ میں جھکے،
फॉर एग्जाम्पल रुकू में हम इतना झुके तो सजदे में थोड़ा ज्यादा झुकना है, वो कैसे होगा? सजदे में इतना झुक ले, करेक्ट। अब नमाज सही हो जाएगी। लेकिन अगर रुकू में ज्यादा झुक गए और सजदे में कम, फिर तो नमाज ही नहीं होगी। बहुत सारे जब सजदे करते हैं तो हाथ को हवा में रखते हैं यूं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। रुकू और सजदा दोनों सूरत में आप हाथ जो है यहीं पर रखेंगे, बस रुकू में कम और सजदे में थोड़ा ज्यादा झुकेंगे। तो पहली गलती है रुकू और सजदा दोनों में बराबर जो झुकते हैं बराबर नहीं झुकेंगे, इसको दुरुस्त करेंगे, यानी रुकू में कम और सजदे में थोड़ा ज्यादा झुके। दूसरी गलती है हाथ को हवा में रखते हैं, तो इसको भी दुरुस्त करें, हाथ जो है आपको यहीं रखनी है जांग पर। तीसरी गलती है बहुत सारे टेबल वाली चेयर होती है तो उस पर नमाज पढ़ते हैं, यूं होता है टेबल वाली चेयर, इस पर जो यूं करके यूं सजदा करके नमाज पढ़ते हैं। तो टेबल पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वैसे ही सिंपल सजदा करें, इसकी जरूरत ही क्या है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं चेयर पर नमाज कब पढ़नी चाहिए, किसको पढ़नी चाहिए, किस तरह पढ़नी चाहिए, किस तरह के लोगों को नमाज, इसमें चेयर पर बैठ करके किस तरह के लोग नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, और चेयर पर नमाज पढ़ने के क्या तरीके हैं, कहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं इस नमाज में, तो ये सारी चीजें सीख गए होंगे। तो आपसे गुजारिश है इस क्लिप को जरूर शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, ग्रुप्स में, दोस्तों अहबाब में। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं चेयर पर नमाज पढ़ने के सिलसिले में, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में जन्म ले रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।